العلم نور العلم نور العلم نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے عربی عبارت پر اجرا کیسے کیا جاتا ہے، اجرا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. جب بھی ہمارے سامنے عربی کا کوئی کلمہ آ جائے اس پر سب سے پہلا سوال یہ ہوگا، بھائی یہ کلمہ مفرد ہے یا مرکب، مفرد ہے یا ہم اس کو دیکھیں گے وہ ایک ہی کلمہ ہے یا ایک سے زائد ہے. اگر ایک ہے تو وہ مفرد ہوگا، اگر ایک سے زائد ہے تو پھر وہ مرکب ہوگا. اگر کوئی کلمہ مفرد بن جائے، اگر کوئی کلمہ پھر اس پر سوال ہوگا، بھائی یہ کلمہ جو ہے اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے. تو سب سے پہلے ہم اسم کی علامات میں سے تلاش کریں گے. علامات اسم میں نے نحو میر میں آپ کو 11 پڑھائی ہیں، ان میں تلاش کریں گے. اگر کوئی علامت مل گئی تو وہ اسم ہوگا، اگر کوئی علامت نہ ملی تو پھر ہم فعل کی علامات میں سے تلاش کریں گے. اگر کوئی علامت مل گئی تو وہ فعل ہوگا. اگر اسم اور فعل کی علامات میں سے کوئی علامت نہ ملی تو پھر وہ حرف ہوگا. اگر کلمہ اسم بن جائے، اگر کلمہ یعنی اس میں اسم کی کوئی علامت پائی جائے تو اس کے اسم بن جانے کے بعد پھر اس پر سوالات ہوں گے. پھر اس پر اسم پر کتنے سوال ہوں گے؟ 17 سوال ہوں گے. اسم پر کتنے ہوں گے؟ 17 سوالات ہوں گے. پہلا سوال کیا ہوگا؟ پہلا سوال یہ ہوگا، یہ اسم معرب ہے یا مبنی؟ معرب ہے یا مبنی؟ اور یاد رکھنا کوئی بھی اسم آپ نے پڑھا ہے بھائی مبنی کی 2 قسمیں ہیں، مبنی الاصل، مبنی غیر الاصل. کوئی بھی اسم مبنی الاصل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی اسم سارے جو مبنی الاصل چیزیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ ماضی ہے، امر حاضر معروف ہے اور تمام حروف ہیں. یہ کیا ہے؟ مبنی الاصل ہے. تو اسم جو ہے وہ تو ان میں ہے ہی نہیں. تو کوئی بھی اسم مبنی الاصل نہیں ہو سکتا. اسم ہوگا تو مبنی غیر الاصل ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو پہلا سوال کیا ہوگا؟ اسم پر یہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ ظاہر اسم جو ہوگا وہ مبنی غیر الاصل ہوگا. تو مبنی غیر الاصل کی ہم نے کل 8 قسمیں پڑھی ہیں. کل 8 قسمیں. اسماء مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء اصوات، افعال وغیرہ جو آپ نے پڑھے ہیں. تو ہم ان میں تلاش کریں گے. اگر ان میں سے مل گیا تو مبنی غیر الاصل ہوگا. اگر ان 8 قسموں میں سے ہمیں نہ ملا تو پھر وہ معرب ہوگا. پھر وہ کیا ہوگا؟ معرب ہوگا. اسم پر پہلا سوال کیا ہوگا؟ معرب ہے یا مبنی؟ پھر ہم سوال کریں گے کہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ معرفہ ہے یا نکرہ؟ تو معرفہ کی آپ نے 7 اقسام پڑھی ہیں. کتنی اقسام؟ 7 اقسام پڑھی ہیں. اسماء مضمرات، اسماء اعلام، اسماء اشارات، اسماء موصولات، معرفہ باندا، معرف بالنام. معرفہ باندا کے علاوہ وہ اسم بقیہ 5 اسماء میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو اضافت معنویہ والا. یہ 7 قسمیں ہیں. تو سوال کیا کریں گے؟ یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ تو معرفہ کی 7 قسموں میں تلاش کریں گے. اگر ان میں سے کوئی قسم ہوئی تو معرفہ وگرنہ نکرہ ہوگا. پھر سوال ہوگا بھائی یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ ویسے 5واں سوال ہوگا یہ مذکر ہے یا مؤنث. پہلا سوال ہوگا مفرد ہے یا مرکب. پھر سوال ہوگا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. تو اگر اسم ہے تو پھر اسم کی کون سی علامت ہے؟ فعل ہے تو فعل کی کون سی علامت ہے؟ حرف ہے تو پھر جس میں اسم اور فعل کی علامت نہ پائی جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ حرف ہوتا ہے. تو اسم پر ویسے یہ سوال ہو رہا ہے. تیسرا
ویسے کتنے ہو گئے ہیں؟ 5. پہلا سوال ہوگا مفرد ہے یا مرکب اور دوسرا ہوگا اسم ہے یا فعل ہے؟ اچھا مذکر ہے یا مؤنث؟ علامات تانیث جو اسم میں استعمال ہوتی ہیں ہم نے کتنی پڑھی ہیں؟ 4 پڑھی ہیں. کتنی؟ 4 پڑھی ہیں. تا ملفوظہ، تا مقدرہ، الف مکسورہ، الف ممدودہ. ان میں سے دیکھیں گے اگر کوئی علامت پائی گئی تو مؤنث ہوگا، اگر کوئی علامت نہ پائی گئی تو وہ اسم مذکر ہوگا. علامات تانیث کتنی ہیں؟ 4 ہیں. پھر سوال ہوگا بھئی یہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع؟ واحد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ تو میں نے آپ کو واحد تثنیہ جمع کی بحث پڑھائی ہوئی ہے. اگر جمع ہے، اگر وہ اسم جمع ہے تو پھر سوال ہوگا بھئی یہ جمع سالم ہے یا جمع مکسر؟ جمع سالم ہے یا جمع سالم کسے کہتے ہیں؟ جس کے واحد کی بنا سلامت رہے. اور جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ جس کے واحد کی بنا ٹوٹ جائے، جس کے واحد کی بنا ٹوٹ جائے. سوال ہوگا پھر یہ جمع سالم ہے یا جمع مکسر ہے؟ تو جمع سالم کی کیا پہچان پڑی آپ نے؟ آخر میں واو ساکن ما قبل مضموم یا یا ساکن ما قبل مکسور اور نون مفتو ہوتا ہے، نون مفتو ہوتا ہے. تو سوال ہوگا یہ جمع سالم ہے یا جمع مکسر؟ اگر جمع سالم ہے، اگر تو پھر سوال ہوگا جمع مذکر سالم ہے یا جمع مؤنث سالم ہے؟ اگر آخر میں واو ساکن ما قبل مضموم یا ساکن ما قبل مکسور اور نون مفتو ہے تو جمع مذکر سالم. اور اگر آخر میں الف اور لمبی تا ہے تو پھر جمع مؤنث سالم ہوگی. اچھا جی اگر جمع سالم نہیں ہے تو پھر کیا ہوگی؟ جمع مکسر ہوگی. اور جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ جس کے واحد کی بنا ٹوٹ جائے، جیسے راجلون سے رجالن. اگر جمع مکسر ہے تو پھر سوال ہوگا جمع مکسر منصرف ہے یا جمع مکسر غیر منصرف؟ جمع مکسر منصرف ہے یا جمع مکسر غیر منصرف؟ اچھا آپ نے وہ منع ضرب کے 9 اسباب پڑھے ہیں نا؟ دیکھیں گے منع ضرب کے 9 اسباب میں سے 2 یا ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہے پایا جا رہا ہے یا نہیں. اگر نہیں پایا جا رہا تو جمع مکسر منصرف، اگر پایا جا رہا ہے تو پھر جمع مکسر غیر منصرف ہوگی. پھر جی 10واں سوال کیا ہوگا؟ یہ جمع قلت ہے یا جمع قلت ہے یا جمع کثرت؟ تو آپ نے جمع قلت کے 6 اوزان پڑھے ہیں. 6 ان اوزان میں سے تلاش کریں گے کہ جمع ان 6 وزنوں میں سے کسی ایک وزن پر ہے یا نہیں. اگر ہے تو جمع قلت، اگر نہیں ہے تو جمع کثرت ہوگی. ٹھیک ہے. اگر جمع نہیں، پکی بات ہے، یا واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا، اس لیے جمع ہوگا. اگر جمع نہیں ہے تو پھر تثنیہ کی علامت دیکھیں گے. تثنیہ کی علامت کیا ہے؟ آخر میں الف ما قبل مفتوح یا ساکن ما قبل مفتوح اور نون متصل ہوتا ہے. اسی طرح نا تو اگر تثنیہ کی علامت پائی جا رہی ہے تو پھر وہ اسم تثنیہ ہوگا. اگر تثنیہ اور جمع کی علامت نہ پائی جائے تو پھر وہ اسم کیا ہوگا؟ واحد ہوگا. کیا ہوگا؟ واحد ہوگا. پھر کیا سوال ہوگا جی؟ عامل ہے یا نہیں؟ جس اسم پر ہم بحث کر رہے ہیں اس پر 12واں سوال ہوگا یہ عامل ہے یا نہیں. تو آپ نے کل عامل پڑھ لیے ہیں. کل عامل کتنے ہیں؟ 100 عامل ہیں. کل کتنے ہیں؟ 100. ہم ان میں سے تلاش کریں گے، اگر کوئی مل گیا تو عامل ہوگا وگرنہ نہیں. پھر 13واں سوال ہوگا یہ معمول ہے یا تابع؟ معمول ہے یا تابع؟ اگر اس سے پہلے کوئی عامل ہوا تو وہ معمول ہوگا، اگر اس سے پہلے کوئی عامل نہ ہوا تو پھر وہ تابع ہوگا. دیکھیے جاءنی رجلن عالم، جاءنی، اب رجلن جو ہے یہ معمول ہے. رجلن کیا ہے؟ معمول ہے. اس کا عامل کون ہے؟ جاء فعل. جاء فعل نے رجلن کو رفع دیا، رجلن کو رفع دیا تو رجلن جو ہو گیا یہ معمول ہو گیا. راجلون کے بعد آ گیا عالمن. کیا آ گیا؟ اب اس عالمن کو دیکھنا ہے یہ معمول ہے یا تابع؟ یہ معمول ہے یا تابع؟ جاءنی رجلن عالمن، عالمن سے پہلے ہم نے دیکھا کوئی بھی عامل موجود نہیں، کوئی بھی عامل موجود نہیں تو یہ کیا ہو گیا؟ تابع ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کیونکہ اس سے پہلے عامل نہیں، یہ رجل کی صفت واقع ہو رہا ہے تو کیا بن جائے گا؟ یہ تابع. تو 13واں سوال کیا ہوگا؟ یہ معمول ہے یا تابع؟ اچھا جی 14واں سوال کیا ہوگا؟ تابع ہے تو پھر تابع کی 5 قسموں میں سے کون سی قسم بنے گی؟ اور پڑھی ہے نا آپ نے تابع کی 5 قسمیں، صفت، تاکید، بدل، عطف حرف اور عطف بیان. ان 5 قسموں میں سے کون سی قسم بنے گی؟
ہم نے جس اسم کو بنایا نا تابع، اس کو اور اس سے پہلے والے اسم کو ملا کر دیکھیں گے. جس اسم کو ہم نے تابع بنایا ہے اس کو اور اس سے پہلے والے اسم کو ملا کر دیکھیں گے. درمیان میں حرف عطف ہے یا نہیں؟ درمیان میں حرف عطف ہے یا نہیں؟ اگر درمیان میں حرف عطف ہے تو پہلے کو معطوف لا دوسرے کو معطوف بنائیں گے. پہلے کو معطوف لا دوسرے کو دیکھیں. جیسے جاءنی زید و عمر، جاءنی زید و اب عمر پر سوال ہوگا یہ معمول ہے یا تابع؟ معمول ہے یا تابع؟ تو اس سے پہلے عامل تو کوئی موجود نہیں ہے تو پکی بات اب کیا بنے گا؟ تابع. تو تابع کی 5 قسموں میں سے تلاش کرنا ہے کون سی قسم بنے گی. ہم نے زید اور عمر کو ملایا، جاءنی زید و عمر، زید اور عمر کو ملایا، درمیان میں دیکھا حرف عطف ہے یا نہیں. حرف عطف ہے تو پہلے کو معطوف لا دوسرے کو. تو جاءنی زید و عمر میں زید اور عمر کے درمیان میں حرف عطف آ رہا ہے. حرف عطف تو ہم پہلے کو معطوف لا دوسرے کو معطوف بنائیں گے. سمجھا گی؟ دونوں اسموں کو ملا کر دیکھیں گے درمیان میں حرف عطف ہے یا نہیں. اگر درمیان میں حرف عطف ہے تو پہلے کو معطوف لا دوسرے کو. اگر درمیان میں حرف عطف نہیں، اگر درمیان میں حرف عطف نہیں تو پھر دوسرے اسم کو دیکھیں گے وہ بھی عینی ہی پہلے اسم جیسا ہے یا نہیں. اگر دوسرا اسم بھی عینی ہی پہلے اسم جیسا ہے تو پہلے کو مؤکد دوسرے کو تاکید لفظی بنائیں گے. پہلے کو مؤکد دوسرے کو تاکید لفظی بنائیں گے. دیکھو بھائی، جاءنی زیدن، زیدن، اب دوسرا زید آ گیا کہ نہیں؟ پہلا زید تو معمول ہے لیکن دوسرے زید پر سوال ہوا یہ معمول ہے یا تابع. تو ظاہر اس سے پہلے عامل تو موجود نہیں، یہ تابع ہے. تو تابع میں تلاش کر رہے ہیں طریقہ کار کیا ہے. ہم نے دونوں کو ملایا، دونوں زیدوں کو ملایا، درمیان میں دیکھا حرف عطف نہیں، معطوف لا معطوف نہیں بن سکتا. پھر ہم نے دیکھا یہ جو دوسرا ہے بھی عینی ہی پہلے جیسا ہے، یعنی زیدن زیدن، دونوں ایک جیسے ہیں کہ نہیں؟ تو ہم پہلے کو مؤکد دوسرے کو تاکید لفظی بنائیں گے. اگر دوسرا اسم بھی عینی ہی، اگر دوسرا اسم بھی عینی پہلے جیسا نہیں ہے تو پھر دیکھیں گے دوسرا اسم نفس، عین، کلا، کلتا، کل، اجمع وغیرہ میں سے ہے یا نہیں. اگر دوسرا اسم ان میں سے ہے تو پہلے کو مؤکد دوسرے کو تاکید معنوی بنائیں گے. دوسرے کو تاکید معنوی بنائیں گے. اور پڑھتے ہیں نا ہم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اجمعین تو اجمعین پر سوال ہوا معمول ہے یا تابع. تو ہم نے اس سے پہلے عامل دیکھا، اجمعین سے پہلے عامل موجود نہیں ہے تو پکی بات ہے یہ تابع ہے. دونوں اسموں کو ملایا، اصحابی ہی کو بھی ملایا، اجمعین کو بھی ملایا، درمیان میں حرف عطف کو دیکھا وہ نہیں تھا، معطوف لا معطوف نہیں بن سکتے. پھر دوسرے اسم کو دیکھا بھی عینی ہی پہلے جیسا نہیں ہے، پہلا اصحاب ہی ہے، اصحابی ہی ہے اور دوسرا اجمعین ہے، مؤکد اور تاکید لفظی نہیں بن سکتا. پھر ہم نے دوسرے کو دیکھا نفس، عین، کلا، کلتا، کل، اجمع وغیرہ میں سے ہے یا نہیں تو دوسرا ہے اجمعون، اجمعون، اجمعین. اور اس میں سے ہے کہ نہیں؟ پہلے کو مؤکد بنائیں گے دوسرے کو تاکید معنوی بنائیں گے. پہلے کو مؤکد اور دوسرے کو تاکید معنوی بنائیں گے. اگر دوسرا اسم نفس، عین، کلا، کلتا وغیرہ میں سے نہیں ہے تو پھر دوسرے اسم کو دیکھیں گے. پھر دوسرے اسم کو دیکھیں گے اور جس پر ہم سوال کر رہے ہیں معمول ہے یا تابع اس کو دیکھیں گے کہ وہ صیغہ صفت ہے یا نہیں. اگر وہ صیغہ صفت ہے تو پہلے کو موصوف اور دوسرے کو صفت بنائیں گے. دیکھیے جیسے جاءنی رجل عالم، رجل اور عالم، عالم اس کو دیکھنا معمول ہے یا تابع. اس سے پہلے عامل تو کوئی ہے نہیں تو پتہ چلا یہ تو تابع ہے. تو دونوں کو جب ہم نے ملایا، رجل اور عالم کو ملایا، درمیان میں حرف عطف کو دیکھا نہیں ہے، معطوف لا اور معطوف نہیں بنا سکتے. پھر ہم نے دیکھا دوسرا اسم بھی عینی پہلے جیسا نہیں ہے، مؤکد اور تاکید لفظی نہیں بنا سکتے. پھر ہم نے دوسرے اسم کو دیکھا نفس، عین وغیرہ میں سے نہیں ہے، مؤکد اور تاکید معنوی نہیں بنا سکتے. پھر ہم نے دوسرے اسم کو دیکھا تو وہ صیغہ صفت تھا، صیغہ صفت اور اس میں فاعل کا صیغہ نا تو صیغہ صفت ہے کہ نہیں؟ صیغہ صفت ہے. پہلے کو موصوف بنائیں گے دوسرے
دوسرے کو صفت بنائیں گے. جاءنی رجل عالم، جاءنی. اگر دوسرا اسم صیغہ صفت نہیں تو پھر دیکھیں گے دونوں اسم برابر ہیں یا دوسرا اسم زیادہ مشہور ہے. پھر دیکھیں گے دونوں اسم برابر ہیں یا دوسرا اسم زیادہ مشہور ہے. اگر دوسرا اسم زیادہ مشہور ہے تو پہلے کو مبین، دوسرے کو عطف بیان بنائیں گے. آپ نے مثال پڑھی ہے اقسم باللہ ابو حفص عمر. ابو حفص یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے اور عمر آپ کا مبارک نام ہے. عمر پر سوال ہوا یہ معمول ہے یا تابع. اس سے پہلے عامل دیکھا، عامل موجود نہیں ہے، پکی بات اب یہ تابع ہے تو ہم نے دونوں کو ملایا، ابو حفص کو ملایا ساتھ عمر کو ملا کے درمیان میں دیکھا حرف عطف کو نہیں پایا، تو معطوف لا معطوف نہیں بن سکتے. دوسرا اسم بھی نہیں پہلے جیسا نہیں ہے، پہلا ابو حفص ہے دوسرا عمر ہے، مؤکد اور تاکید لفظی نہیں بنا سکتے. پھر جی دوسرا جو ہے نفس عین وغیرہ میں سے نہیں ہے، مؤکد اور تاکید معنوی بھی نہیں بنا سکتے. دوسرا اسم صیغہ صفت نہیں ہے، موصوف اور صفت بھی نہیں بنا سکتے. اب ہم نے دونوں اسموں کو دیکھا بھی دونوں اسم برابر ہیں یا دوسرا زیادہ مشہور ہے. ابو حفص یہ کنیت ہے، عمر یہ نام ہے، تو آپ کا جو مبارک نام ہے کنیت سے زیادہ مشہور ہے. پتہ چلا دونوں اسم پھر برابر نہیں ہے، دوسرا اسم جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے تو ہم پہلے کو مبین دوسرے کو عطف بیان بنائیں گے. ایک رہ گیا اگر دونوں اسم برابر ہوں تو پھر کیا کریں گے؟ پہلے کو مبدل من ہو اور دوسرے کو بدل بنائیں گے. جیسے پڑھتے ہیں والصلاۃ علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے سید الانبیاء محمد المصطفیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نام. سوال ہوا بھائی یہ معمول ہے یا تابع ہے؟ معمول ہے یا تابع؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا عامل تو ہے نہیں، پکی بات ہے یہ تابع بن گیا. اب کیا کریں گے؟ توابع کی بحث کو کھنگالنے کا طریقہ کار کیا ہے، تلاش کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہم نے دونوں اسموں کو ملانا ہے. اب سید الانبیاء محمد المصطفیٰ دونوں کو ملایا، درمیان میں حرف عطف دیکھا نہیں ہے، اور دوسرا اسم بھی نہیں پہلے جیسا نہیں ہے، مؤکد اور تاکید لفظی نہیں بنا سکتے. دوسرا اسم نفس عین وغیرہ میں سے نہیں ہے، مؤکد اور تاکید معنوی نہیں بنا سکتے. دوسرا اسم صیغہ صفت نہیں، یہ نبی پاک کا مبارک نام ہے. آپ کے مبارک نام کی دو حیثیتیں ہیں، صیغہ صفت بھی ہے اور علم بھی ہے، نام مبارک بھی ہے. تو موصوف صفت بھی نہیں بنا سکتے. پھر ہم نے دیکھا بھئی دونوں اسم برابر ہیں یا دوسرا زیادہ مشہور ہے. اب یہ دیکھنا بھئی یہ دونوں اسم برابر ہیں یا ان میں سے کوئی زیادہ مشہور ہے. سید الانبیاء، انبیاء کے سردار کون ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کوئی اور تو نہیں ہے نا. سید الانبیاء کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے پوچھو وہ یہی کہے گا سید الانبیاء تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات ہے، اور آگے کیا آ گیا؟ مبارک نام آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں برابر ہیں، یہ دونوں برابر ہیں، یہ دونوں تو پہلے کو مبدل من ہو دوسرے کو بدل بنائیں گے. اور بات کی سمجھ آ گئی؟ کیا سوال ہوگا 14واں 13واں سوال ہوگا معمول ہے یا تابع؟ معمول ہے یا 14واں سوال ہوگا تابع ہے تو 5 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ پھر جی 15واں سوال ہوگا اس کی حالت کون سی ہے؟ اس کی حالت کون سی ہے؟ تو اس سے پہلے عامل دیکھیں گے، جیسا عامل ہوگا ویسی. اگر عامل نصب دینے والا تو حالت، اگر عامل رفع دینے والا تو حالت، اگر عامل جر دینے والا تو حالت جری ہوگی. کتنے سوال ہو گیا؟ 15. 16واں سوال یہ ہوگا
اگر اس کی حالت رفع ہے تو رفع کیسے پڑھیں گے؟ اگر اس کی حالت نصبی ہے تو نصب کیسے پڑھیں گے؟ اگر اس کی حالت جری ہے تو پھر جار کیسے پڑھیں گے؟ جار تو پھر ہم اس میں متمکن کی وجوہ اعراب کے لحاظ سے جو 16 قسمیں پڑھی ہیں ان میں تلاش کریں گے، ان میں سے جو قسم بنے گی اسی قسم والا اعراب آئے گا، اسی قسم والا اعراب آئے گا۔ 17واں سوال ہوگا اس پر تنوین آئے گی کہ نہیں یا نہیں؟ تو 5 اسماء ہیں جن پر تنوین نہیں آتی، ان میں تلاش کریں گے، اگر ان میں سے کوئی قسم مل گئی تو پھر تنوین نہیں آئے گی، اگر ان میں سے کوئی قسم نہ ہوئی تو پھر تنوین آ جائے گی، پھر تنوین آ جائے گی۔ یہ تھے 17 سوالات جو اسم پر ہوتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم فعل کی طرف۔ پیچھے ہم نے کہا تھا نا بھائی سوال ہوگا مفرد ہے یا مرکب، پھر ہم نے کہا تھا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ اگر علامت اسم میں سے کوئی علامت پائی گئی تو اسم، اگر علامت فعل میں سے کوئی علامت پائی گئی تو وہ فعل ہوگا۔ اگر کوئی کلمہ فعل بن جائے، اگر کوئی کلمہ پھر اس پر بھی سوال ہوں گے۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ یہ فعل متصرف ہے یا فعل متصرف ہے یا غیر متصرف؟ فعل افعال غیر متصرف آپ نے پڑھ لیے ہیں، افعال مقاربہ، افعال مدحوظم، افعال تعجب، اگر ان میں سے ہوا تو فعل غیر متصرف، اگر ان میں سے نہ ہوا تو فعل متصرف ہوگا۔ اگر فعل متصرف ہے پھر دوسرا سوال ہوگا کہ فعل تام ہے یا ناقص؟ فعل تام ہے یا ناقص؟ افعال ناقصہ آپ نے کل 17 پڑھے، افعال ناقصہ آپ نے تو ان میں تلاش کریں گے، ان میں تلاش کریں گے۔ افعال ناقصہ میں سے کوئی فعل ہوا تو پھر وہ فعل ناقص ہوگا، اگر نہ ہوا تو پھر فعل تام ہوگا۔ پھر تیسرا سوال ہوگا فعل تام ہے تو پھر سوال ہوگا فعل معروف ہے یا مجہول؟ علم صرف کے اندر آپ فعل معروف اور مجہول کی علامت اچھی طرح سے پڑھ چکے ہو۔ چوتھا سوال ہوگا فعل لازم ہے یا فعل متعدی؟ یہ بھی بالکل آسان فارم پہچان میں نے آپ کو بتائی ہے، اس سے صیغہ و مذکر کا ماضی کا بنا کر ترجمہ کر لیں، ترجمہ میں نے کا لفظ آ جائے تو فعل متعدی ہوگا، اگر ترجمہ میں نے کا لفظ نہ آئے تو فعل لازم ہوگا۔ 5واں سوال ہوگا اگر متعدی ہے، اگر تو پھر یہ فعل متعدی بیاک مفعول ہے، بدو مفعول ہے یا بسے مفعول ہے؟ تو پھر دیکھیں گے وہ باب آتیتو یا علمتو یا علمتو سے ہے یا نہیں۔ اگر باب آتیتو سے ہے پھر بھی متعدی بدو مفعول، علمتو سے ہے تو پھر بھی متعدی بدو مفعول ہو۔ ایک پر اختصار جائز اور ایک پر اختصار کرنا، دو مفعولوں میں سے ایک پر اختصار کرنا جائز نہیں، اور آتیتو والا باب جو ہے، اور علمتو کے اندر دو مفعولوں میں سے ایک پر اختصار کرنا جائز نہیں بلکہ دونوں کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اور علمتو سے ہو تو پھر متعدی بسے مفعول، اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو پھر متعدی بیاک مفعول ہوگا۔ کتنے سوال ہو گیا؟ 5۔ چھٹا سوال ہوگا فعل جو ہے جس پر ہم بحث کر رہے ہیں یہ فعل مورب ہے یا مبنی؟ فعل مورب ہے یا مبنی؟ ماضی تو ہوتی مبنی ہے، ماضی تو ہوتی مبنی ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا نا مبنی الاصل 3 چیزیں، ماضی، امر، حاضر معروف اور تمام معروف۔ ماضی اور امر یہ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی۔ مضارع آ گیا تو پھر اس پہ سوال ہوگا یہ مورب ہے یا مبنی، اور آپ پڑھ چکو فعل مضارع کب مورب ہوتا ہے؟ جب نون ہے جمع مؤنث اور نون ہے تاکید سے خالی ہو تو پھر وہ مورب ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو دیکھیں گے اس کے ساتھ نون تاکید وغیرہ ہے یا نہیں، یا جمع مؤنث کا نون ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر مورب، اگر ہے تو پھر مبنی۔ اور سمجھ آگے کہ نہیں؟ پھر مضارع کے ساتھ جمع مؤنث کا نون بھی نہیں ہے، نون تاکید بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ مورب ہوگا۔ اگر ساتھ آ گیا یہ نون تو پھر مبنی ہوگا۔ پھر کتنے سوال ہو گیا؟ 6 ہو گیا۔ 7واں سوال ہوگا اس کی حالت کون سی ہے؟ اس کی حالت کون سی ہے؟ رفعی حالت ہے، نصبی حالت ہے یا جزمی حالت ہے؟ تو پہلے عامل دیکھیں گے، عامل نصب دینے والا تو حالت، اگر عامل جزم دینے والا تو حالت، اور اگر کوئی بھی نہ ہو تو پھر حالت رفعی ہوگی، پھر حالت رفعی ہوگی۔ 8واں سوال ہوگا اس کو پڑھیں گے کیسے؟ اس کو یعنی رفعی حالت تو رفع کیسے آئے گا، نصبی حالت ہے تو نصب کیسے آئے گا، جزمی حالت ہے تو پھر جزم کیسے آئے گی؟ پتہ چل گیا نا فعل مضارع مرفوع کب ہوتا ہے، منصوب کب ہوتا ہے اور مجزوم کب ہوتا ہے۔
اگر عامل نصب دینے والا تو حالت نصبی، اگر عامل جزم دینے والا تو حالت جزمی، اگر نواسب جوازوں میں سے کوئی نہ تو حالت رفعی۔ پھر سوال ہوگا کہ اس کو پڑھیں گے کیسے، اس کو پڑھیں گے کیسے، یعنی حالت رفعیہ تو رفع کیسے، حالت نصبیہ تو نصب کیسے، حالت جزمیہ تو جزم کیسے۔ پھر دیکھیں گے وہ معرب ہے یا مبنی، اگر مبنی ہے تو پھر تو وہ اسی طرح پڑھا جائے گا، اگر معرب ہے تو وجوہ اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی ہم نے 4 قسمیں پڑھی ہیں، ان میں ڈھونڈیں گے، ان میں تلاش کریں گے، جون سی قسم بن گئی اسی قسم والا اعراب آئے گا۔ فعل پر کتنے سوال ہو گیا؟ 8 ہو گیا، 17 اور 8 کتنے ہو گیا؟ 25۔ کتنے ہو گیا؟ 25۔ ہم نے پیچھے کہا تھا دیکھیں گے مفرد ہے یا مرکب، مفرد ہے یا مرکب۔ اگر مفرد ہے تو پھر سوال کریں گے اسم ہے فعل ہے یا حرف، علامت اسم میں سے کوئی علامت پائے گی تو وہ کلمہ اسم، علامت فعل میں سے کوئی علامت پائے گی تو وہ کلمہ فعل، اگر ان میں سے کوئی علامت نہ پائے گی تو وہ کلمہ حرف ہوگا۔ اگر کوئی کلمہ حرف بن جائے پھر اس پر کیا سوال ہوگا؟ اس پر سوال ہوگا یہ عامل ہے یا نہیں، یہ عمل کرتا ہے یا نہیں۔ تو حروف عاملہ میں سے دیکھیں گے، حروف عاملہ کی کل جو اقسام پڑھی ہیں وہ 7 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 7۔ اور بعض وہ ہیں جو اسم پر داخل ہوتے ہیں، اسم میں عمل کرتے ہیں، ان کی 5 قسمیں ہیں، اور جو فعل پر داخل ہوتے ہیں فعل میں عمل کرتے ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں، نواسب اور جوازم۔ ان 7 قسموں میں تلاش کر لیں، اگر کوئی قسم مل گئی، کسی قسم میں سے بن گیا تو وہ عاملہ ہوگا، وگرنہ غیر عاملہ ہوگا۔ اگر حروف غیر عاملہ میں سے ہے تو پھر حروف غیر عاملہ کی 16 قسموں میں سے دیکھیں گے کون سی قسم ہے۔ بہرحال حرف پر یہی سوال کریں گے یہ حروف عاملہ میں سے ہے یا غیر عاملہ میں سے ہے۔ پہلے کتنے ہو گئے چکے تھے سوال؟ 25۔ 26واں سوال یہ ہو گیا۔ پیچھے ہم نے کہا تھا کوئی بھی عربی کا کلمہ ہمارے سامنے آ جائے اس پر سوال ہوگا یہ مفرد ہے یا مرکب۔ اگر مفرد ہے تو پوری بات ہو چکی ہے، مفرد ہے تو اگر مرکب ہے تو اس پر پہلا سوال ہوگا یہ مرکب مفید ہے یا غیر مفید، مرکب مفید ہے یا تو مرکب غیر مفید کی ہم نے 14 قسمیں پڑھی ہیں۔ کتنی؟ ان 14 قسموں میں سے تلاش کریں گے، اگر کوئی قسم بن گئی تو مرکب غیر مفید ہوگا، اگر کوئی قسم نہ بنی تو پھر مرکب مفید ہوگا۔ پھر دوسرا سوال ہوگا اگر مرکب مفید ہے تو پھر دوسرا سوال ہوگا یہ جملہ خبریہ ہے یا انشائیہ، جملہ خبریہ ہے یا جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہا جا سکے، اور انشائیہ جس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہا جا سکے۔ دوسرا سوال ہوگا جملہ خبریہ ہے یا انشائیہ۔ تو پھر تیسرا سوال ہوگا اگر جملہ خبریہ ہے، اگر تو سوال ہوگا پھر سوال ہوگا یہ جملہ اسمیہ خبریہ یا فعلیہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ ہے جملہ اگر تو جملہ اسمیہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی پہلی جزء اسم، اور جملہ فعلیہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی پہلی جزء فعل ہو۔ اور بات کی سمجھ آ گئی۔ تیسرا سوال ہوگا اگر یہ جملہ خبریہ ہے تو پھر سوال ہوگا کہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ اگر جملہ خبریہ نہیں تو پھر کون سا جملہ ہوگا؟ انشائیہ ہوگا۔ تو پھر سوال ہوگا اگر یہ جملہ انشائیہ ہے تو جملہ انشائیہ کی 13 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ 13 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ کتنے سوال ہوئے تھے پیچھے؟ 26 اور 4 30 سوالات ہیں۔ یہ آپ کو اچھی طرح ازبر ہونے چاہیے۔ اسی طرح انشاءاللہ پھر ہم کوشش کریں گے جتنا بھی ہو سکا تمام کلمات پر تھوڑا تھوڑا اس طرح سے اجرا کرتے جائیں گے۔ یہ بہرحال آپ کو سارے سوالات اچھی طرح سے ازبر ہونے چاہیے۔